ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل اور حماس کے بیچ جاری لڑائی کے حوالے سے ایک اہم اپڈیٹ یہ سامنے آئی ہے، اور یہ اپڈیٹ جنگ بندی کو لے کر کے ہے۔ سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے بات چیت کا دور جاری ہے۔ پروپوزل بھی دونوں طرف سے آ چکا ہے، لیکن اب دونوں طرف سے شرطوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے سیز فائر کا یہ جو مرحلہ ہے یہ بھی مشکل نظر آنے لگا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں، اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ اب یحییٰ سنوار کی طرف سے ایک تجویز یہ سامنے آئی ہے، اور یہ مصری ذرائع سے تجویز سامنے آئی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ یحییٰ سنوار حماس کے قائد ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی کی ضمانت چاہتے ہیں کہ اسرائیل کا حملہ ان پر نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیل کو یہ شرط ماننی ہوگی، تبھی جنگ بندی ہوگی، اور اس شرط کے سامنے آنے کے بعد اسرائیل کی مشکلیں اور بڑھ گئی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی میڈیا سے خبر سامنے آئی ہے جس میں اسرائیل کی فوج نے اور وہاں کی وزارت دفاع نے کہا کہ حملہ کر کے غزہ پٹی پر لگاتار بم برسا کر کے ہم اپنے یرغمالیوں کو بازیاب نہیں کرا سکتے ہیں، ان کو واپس نہیں لا سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کی وجہ سے ہمارے یرغمالیوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ دراصل پچھلے دنوں خان یونس میں اسرائیل کی انٹیلیجنس کو اطلاع ملتی ہے کہ وہاں ایک سرنگ میں کچھ یرغمالیوں کو رکھا گیا ہے، قیدیوں کو رکھا گیا ہے، اور ان کو بچانے کی اسرائیل کی IDF، وہاں کی شنبیٹ اور دوسری انٹیلیجنس اور وہاں کی جو آرمی ہے کوشش کرتی ہے، لیکن زندہ بچانے کی کوشش اسرائیلی انٹیلیجنس کی، اسرائیلی آرمی کی ناکام ہو جاتی ہے۔ ان سبھی کو مردہ نکالتی ہے سرنگ سے اسرائیل کی انٹیلیجنس۔ اس کے بعد ہی IDF کا یہ بیان سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی یرغمالیوں کو زندہ بچانے کی کوشش کی، لیکن ہمیں کامیابی نہیں مل سکی، اور جب ہم ان تک پہنچے تو وہ مردہ تھے، ان کو ہلاک کیا جا چکا تھا۔ کئی مرتبہ حماس کے لڑاکوں نے ہلاک کیا، کئی مرتبہ خود اسرائیل کی انٹیلیجنس اور اسرائیلی آرمی نے اپنے ہی یرغمالی اور شہریوں کو ہلاک کیا۔ تب IDF کا یہ کلیئر اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ یرغمالیوں کو زندہ بچانا ناممکن ہے۔ غزہ پٹی پر حملہ کرنے کی صورت میں ہم اپنے شہریوں کو، اپنے قیدیوں کو مزید کھو سکتے ہیں، اس لیے بات چیت اور جنگ بندی ضروری ہے۔ بغیر بات چیت کے حالت جنگ میں زندہ لانا ممکن نہیں ہے۔ ادھر گولان کی پہاڑیوں پر جو شام میں ہے اور اس پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، حزب اللہ کا حملہ جاری ہے۔ القدس بریگیڈ جو ایک دوسری تنظیم ہے غزہ پٹی میں، اس کے لیڈر کا بیان سامنے ہے جس میں حزب اللہ سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل اب کھوکھلا ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، اور حزب اللہ کو بڑھ چڑھ کر اسرائیل پر حملہ کرنا چاہیے، کیونکہ غزہ پٹی کی جنگ میں اسرائیل بری طرح پھنس چکا ہے۔ اس سے نکلنا اسرائیل کے لیے مشکل ہے، اور اگر حزب اللہ کی طرف سے طاقتور مضبوط حملہ اسرائیل پر ہوگا تو اسرائیل اور زیادہ کمزور ہوگا، اس کا دفاع کرنا اسرائیل کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بہت اہم موقع ہے، حزب اللہ کو سامنے آنا چاہیے اور کھل کر اس پر حملہ کر دینا چاہیے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملہ کو 321 دن آج ہو چکے ہیں۔ جنگ بندی کی پوری دنیا کو امید ہے، لیکن ابھی تک جنگ بندی کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔